سے لینا چاہا اس دنیا میں دین کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ سب یہ بات جانتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے نبی ہیں؟ تقریباً سب کو معلوم ہے کتنے نبی تشریف لائے ہوں گے، کم و بیش 1.25 لاکھ۔ پھر یہ سلسلہ جاری کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ان میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے اولو العزم اور بڑے ہی جلیل القدر نبی گزرے، انہی سے ملت ابراہیمی پر ہم چلتے ہیں، انہی کی دی ہوئی یہ نعمت ہے۔ اب آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم اور پھر ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجتے ہیں، ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کی اولاد آخر کوئی ہے جب تو ان پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت آدم کی تو سارے انسان ان کی اولاد ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہی کی اولاد ہیں، وہ پہلے نبی ہیں، ان سے نسل چلی، لیکن اس کے بعد طوفان نوح آیا، دنیا کا نظام بگڑ گیا، پورا سسٹم تبدیل ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے، جس قبیلے میں پیدا ہوئے، اس وقت کا کیا حال تھا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا پوری دنیا کو پرستی سے بھر نہیں گئی تھی؟ ضلالت، گمراہی اور بے دینی سے پوری دنیا کراہ رہی تھی۔ اس وقت کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی حضرت سارہ، یعنی یہی دو مسلمان تھے اس وقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان صرف 2، چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو ایک لمبی روایت کی شکل دے کر بیان فرمایا۔ حضرت امام بخاری نے روایت بیان فرمائی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب نمرود ابن کنعان، نمرود کا پورا نام نمرود ابن کنعان ہے، جب نمرود کے ظلم و ستم سے ایک جگہ کو یہ لکھا ہے اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ نہیں، جب کنعان میں قحط سالی بڑھ گئی، کوئی پیداوار نہیں ہونے لگی، تو وہاں سے پریشان ہو کر اپنی بیوی سارہ کو لیا اور خود اپنے اور پھر ان کے ساتھ اپنے ساتھ اپنا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور پھر وہاں سے عراق سے، جہاں تھے وہ شہر عراق میں، عراق سے وہاں سے چلے، اور وہاں سے چلنے کے بعد راستے میں فلسطین پڑتا تھا، فلسطین کے راستے پھر مصر پہنچے۔ اس وقت کا مصر کا بادشاہ فرعون، یعنی رقیون نامی ایک بادشاہ تھا، تو فرعون کا بادشاہ کا لقب ہی فرعون، مصر کے بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہوتا ہے۔ جتنے بھی بادشاہ آئے فرعون کے ہی نام سے آئے، چاہے وہ جتنے فرعون رہے ہوں، لیکن سب کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا، چاہے ایک کے بعد دوسرا بنے، دوسرے کا بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح بنتے رہتے تھے، لیکن نام رکھا تھا سب فرعون۔ تو نمرود کے ظلم و ستم سے جب پریشان ہو کر وہاں سے آ گئے، آپ کو پتا ہے کہ 7 دن، لوگ کہتے ہیں 40 دن، غلط بات ہے، 7 دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت اتنی سخت مصیبت میں اور اتنی سخت آزمائش اور اتنا بڑا امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے بھی گئے، لیکن بتائیے ایسا کچھ ہوا کہ آگ نے اس کو جلا دیا؟ یقیناً نہیں جلایا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا۔ اب جب وہاں سے چلے، یہ تو امتحان وہاں دے چکے، پریشان ہو گئے، لیکن پھر وہاں سے سفر کر کے جب مصر آیا تو مصر میں اس وقت کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کا نام ابھی میں نے بتا کہ فرعون رقیون۔ یہ کیا رقیون ہے اس کا نام تھا۔ یہ ہوا جب وہاں پہنچا تو لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی اور یہ بات شہرت پا گئی کہ آخر کون ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ساتھ اس کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، دونوں چچا بھتیجا ایمان اس وقت مومن ہیں اور لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لیے اپنا بھیڑ، اپنی بکریاں اور اپنا سارا ساز و سامان لے کر چلے، اور فلسطین میں جب پہنچے تو آواز بلند ہو گئی کہ نہیں، یہ آدمی فلسطین ہو کر پھر مصر گھسے، اور مصر کے بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ابراہیم نامی کوئی شخص میرے ملک میں داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جس کا نام سارا ہے، اور اس کے حسن کا چرچا زبردست ہو، یعنی بہت زبردست حسین جمیل عورت۔ حضرت سارا کے حسن کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، لیکن یہ بادشاہ جب اس کو خبر لگی کہ نہیں، کوئی ابراہیم آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ خاتون نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، تو بادشاہ کی عادت تھی بدطینت، خبیث، ملعون، یہ ظالم جب بھی کسی مسافر کو دیکھتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی خوبصورت ترین عورت ہوتی تھی تو اپنے ہوس کا شکار بناتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور ان کی بیوی ان کے اوپر ایمان لا چکی ہے، مشکل مسئلہ ہے، کیا ہو؟ بہرحال بادشاہ کو جب اس کی خبر لگی، بادشاہ بھیجا اپنے لوگوں کو، اپنے وزیر، اہلکار، اپنے مشیر کو کہ دیکھو پتہ لگاؤ بات صحیح ہے۔ اس کے سارے چیلے چپیٹے کارندے پہنچے، دیکھا کہ یقیناً بہت ہی حسین و جمیل ہو، کہتے بھائی تو پھر جاؤ پتہ لگاؤ۔ ایک جگہ تو یہ لکھا ہے، بعض جگہ لکھا ہے کہ نہیں، خود سے بادشاہ گیا اور دیکھ کر آیا، اور پھر اپنے وزیروں سے، مشیروں سے، اہلکاروں سے کہا کہ اس عورت کو پکڑ کر میرے محل میں داخل کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غریب الوطن مسافر آدمی، مرتا کیا نہ کرتا، پریشان تھے کہ یا اللہ کیا ہوگا۔ اب وہ بار بار دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس ظالم بادشاہ سے کیسے پناہ ملے، یا اللہ تو امتحان کتنا سخت لیتا ہے، اتنے امتحانات میں دے چکا ہوں اور سارے امتحان تو نے مجھ سے لے چکا ہے، یا اللہ کتنا امتحان لے گا۔ آخر امتحان یہ بھی تو تھا، بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، مردوں کو تنکے کا سہارا کہ زندگی بچے تو پتہ نہیں لاکھ ہو پائے، لیکن تھے تو موحد، ایک اللہ کا اعلان کرنے والے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے، ایک اللہ کو پوجنے والے، اور کسی چیز کی پوجا اور کسی چیز کی عبادت نہ کرنے والے۔ ان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ ان کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا۔ آگے معاملہ یہ ہوا کہ آخر کار ان کی بیوی کو بادشاہ کے محل تک پہنچا۔ اب جب یہ وہاں پہنچی تو بادشاہ اپنے تخت پر تخت نشین تھا، بیٹھا تھا، تخت نشین بیٹھا، یہ گھبرائے، لیکن وضو کیا، یہ اللہ کی بندی وضو کر کے نماز میں مشغول ہو۔ بادشاہ سوچتا رہا کہ یہ اللہ کی بندی جب نماز سے فارغ ہوگی نا تو پھر میری طرف متوجہ ہوگی، پھر میری طرف یہ دھیان دے گی، لیکن دھیان کیا دے گا؟ یہ تو خیالی پلاؤ پکا رہا تھا، خیال میں پلاؤ پکائیے تو کیا مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خیال کے علاوہ پیٹ تو نہیں بھر سکتا ہے۔ خیال آ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ خیالی پلاؤ پکا رہا تھا کہ اب یہ نماز سے فارغ ہوگی اور ہم اپنے ہوس کا شکار بنا لیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، وہ اللہ سے کہہ رہی تھی یا اللہ آمنت بک و برسولک، اے اللہ میں اگر تیرے اوپر اور تیرے رسول ابراہیم کے اوپر ایمان لا چکی ہوں، اے اللہ تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، لا تسلط علی ھذا، اس آدمی کو میرے اوپر مسلط مت کیجیے گا، یہ ظالم پتہ نہیں میری عزت و ناموس کو داغدار کرے گا۔ اس لیے حضرت سارا رضی اللہ عنہا اللہ سے دعا کرتی نہیں نماز میں، اور دعا کافی دیر تک ہوئی، پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا، یہ عورت آخر مڑ کر دیکھتی کیوں نہیں۔ چنانچہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی اور چونکہ دعا اللہ سے کر چکی تھی، آدمی جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، تو اللہ سے یہ بات ہوئی اور یہ بیٹھی، تخت پر وہ خبیث ملعون بادشاہ بیٹھا تھا۔ اب اس کی نیت خراب ہوئی اور آگے بڑھنا چاہا، جو ہی آگے بڑھا اور لگا حضرت سارا کو کہ میرے قریب آپ پہنچے گا اور پکڑے گا شاید مجھے، دھڑام سے اپنے محل کے فرش میں گرا اور ایڑیاں مارنے لگا اور منہ سے جھاگ بہنے شروع ہو گئے، پریشان ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ جیسا کہ بکرا کو کاٹ دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ویسی آواز پیدا ہوئی۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ اگر یہ آدمی مر گیا تو اس کا قاتل میں ٹھہروں گی، پتا نہیں پھر مجھے کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ سے پھر کہنے لگی یا اللہ اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا، لیکن یہ ظالم ماننے والا کہاں تھا؟ لیکن اس ظالم نے سوچا کہ نہ پھر ایک بار حملہ کرتے ہیں۔ جب ٹھیک ہو گیا، پہلی حالت میں آیا تو دوبارہ اپنے ہوس کا شکار بنانا چاہا، لیکن جب دوبارہ اپنے ہوس کا شکار بنانا چاہا فوراً پھر وہ نماز میں گئی اور پھر اللہ سے وہی بات دہرائی، یا اللہ
پھر اس کے ساتھ وہی کیجیے جو پہلے آپ نے کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ جب حملہ آور ہوا پھر یہ دوبارہ گرا اور پھر اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کیا اور پریشان ہو کر اب بادشاہ ایک بار تو لکھا کہ نہیں 3 بار ایسا کہیں لکھا 2 بار بہرحال جو بھی ایسا ہوتا رہا. جب پریشان ہو گیا تو کہنے لگا اپنی وزیروں سے اپنی مشیروں سے اپنے اہلکاروں سے چلوں سے کہ بھئی آپ کس جنات کو تم لے کر آئے ہو؟ ایسی جنیا عورت کو لے کر آئے ہو جو جنات ہے. ایسی عورت کو نہیں لانا چاہیے تمہیں لے جاؤ یہ ابراہیم کے پاس اور اس کے ساتھ میری بیٹی ہاجرہ کو بھی لے جاؤ. پتہ چلا کہ ہاجرہ اسی ظالم بادشاہ کی بیٹی ہے جس ہاجرہ کے پتن سے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. بادشاہ ظالم ہے اور بیٹی اسماعیل کی ماں اور ابراہیم کی بیوی بنتی ہیں. اور کس سال میں 80 سال کی عمر میں حضرت سارہ کی عمر بہت ہو گئی اور حضرت ابراہیم کی عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی. 80 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا. اس سے پہلے حضرت سارہ نکاح نہیں تھی لیکن اولاد حضرت سارہ کو ایک بھی نہیں. تو حضرت سارہ ہی نے کہا تھا کہ ابراہیم ایسا کرو کہ ایک اولاد تو ہو جائے, کم سے کم آپ کی وراثت چلے گی کیسے, آپ کی نسل چلے گی کیسے؟ میں بانجھ ہو گئی ہوں, میں اولاد جن نہیں سکتی, اللہ نے میری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہے. تو کیا یہ اچھا ہے کہ یہ خادمہ جو خادمہ آپ کے پاس ہے نا ہاجرہ اس سے شادی کروں گا. بہرحال ہوا یہ کہ جب پریشان ہو گیا تو بھیج دیا کہ جاؤ اور اس کے ساتھ میری بیٹی ہاجرہ کو بھی لے جاؤ. کیوں؟ بادشاہ اپنا خیال ظاہر کیا بھائی تم ایک آتش پرست کواکب پرست ایک کیا کہتے ہیں ظالم بادشاہ, ایک مشرک بادشاہ, ایک مومن کے ہاتھ کیوں اپنی بیٹی کو حوالے کرتے ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ تاکہ ہاں میں جو ہوں جیسا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ حرم نبوت میں رہے اور اللہ کو ایک جانے اور اللہ کے نبی کے نکاح میں جا کر یہ اس کی تربیت میں رہ کر دین سیکھے اور دین پر مرے. یہ جذبہ تھا اس کا. اپنا تو پتہ نہیں کیا تھا لیکن بیٹی کے بارے میں اس نے یہ سوچا اور ہوا یہی. چنانچہ 80 سال کی عمر میں ختنہ کہاں سے چلا جبکہ روایت موجود ہے. ختنہ جانتے ہیں پیشاب کے راستے کے اگلے حصے کے فاضل چمڑے کو کاٹ کر ہٹا دینا, یہی نا ختنہ ہے. اور عرب میں پہلے عورتیں بھی ختنہ کیا کرتی تھیں. آپ کو ہنسی آئے گی بھائی, عورتیں بھی ختنہ کیا کرتی تھیں. اب وہ رواج نہیں ہے لیکن عرب میں ہوتا تھا, ابھی بھی کئی علاقوں میں ہوتا ہے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. ایسا ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں لکھا ہے وَقَطَعْتُ بِالْقَدُومِ, میں نے کاٹ دیا قدوم سے. قدوم آج چونکہ روایت اشکال ہوئی اپنے اس چمڑے کو اپنی اس کھال کو جو بڑھ کر لٹکتی تھی اس کھال کو ایک آلے سے کاٹا, اوزار سے کاٹا. وہ اوزار کیا تھا؟ آج کی زبان میں بسولہ کہیے, بسولہ سے اس چمڑے کو کاٹا. یا لکھا کہ نہیں کہیں کلہاڑا لکھا ہے کہ کلہاڑے سے اس چمڑے کو خود کاٹا. پتا چلا کہ سب سے پہلا ختنہ کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک پتے کی بات تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چونکہ ان کا وعدہ اور معاہدہ ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری نسل میں یہ بات تم سے میرا وعدہ ہے کہ اور تمہاری یہ نشانی ہوگی کہ تم اپنے بچوں کا ختنہ کرو گے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ سب سے پہلے اسی نے کیا. اس کے بعد حضرت ہاجرہ کو اب تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ کی شادی بعد میں حضرت کی عمر 80 سال کی عمر میں ان سے نکاح ہوتا ہے اور حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. بشرناہ بغلام علیم, فرشتہ آیا اور بشارت دی اور وہ خود کہنے لگی کہ میں بھی بڑھیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ادھر سے سارا بھی سن رہی, سارا ماجرا ان کے سامنے تھا, نظروں کے سامنے تھا, سارا قصہ وہ سارا منظر وہ دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بھائی ایسا کیسے ہوگا بڑھاپے میں اولاد, اچھی بات تو نہیں ہے تاکہ اللہ یہی چاہتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوا. حضرت اسماعیل جب پیدا ہو گئے اس کی 1 سال بعد حضرت سارہ بھی حاملہ ہو گئی اور اسی سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. آج جہاں اور اسی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے اور انہی کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے. سلسلہ تو وہاں سے چلا, نبوت کا سلسلہ اتنا زبردست سلسلہ چلا. حضرت ابراہیم کے خاندان سے اکثر و بیشتر انبیاء حضرت ابراہیم کے نسل سے چلے. بیشتر انبیاء
ज्यादा तक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए हैं। बहरहाल ये होना था, हो गया। एक बात तो ये, फिर क्या हुआ, एक मर्तबा हो सकता है चूंकि शरीयत में बेटे को बराबरी का हिस्सा मिलता है, बहन को एक हिस्सा, बेटा को डबल, मसला तो यही है। लेकिन अगर आज यकसा सिविल कोड का कानून आ जाए तो सबके लिए बराबर हो जाएगा, यूसीसी, ये गलत मसला छिड़ गया है हिंदुस्तान में। बहरहाल तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी बीवी सारा कहने लगी कि यार इस लौंडी की बेटी को, यानी उसको लौंडी को, क्योंकि एक बादशाह उसको ऐसे दे दिया था हाजरा को ताकि इसको हटाओ, कहीं लपोदक मैदान में छोड़ा, हो सकता है मेरा बेटा इसहाक, चूंकि मेरा बेटा है तो इसहाक की वरासत में कहीं इस्माइल न शामिल हो जाए, इसलिए उसने ये कहा था। लेकिन गलत है ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है सौकन का झगड़ा वहीं से आया, सौकन का झगड़ा। आजकल 2 सौकन हो जाए ना या 3-4 तो फिर शौहर की नींद हराम हो जाती है, कोई सोने नहीं देना चाहती, सारे परेशान हो जाते हैं। भाई लोग परेशान है, समझा रहे हैं कुछ नहीं, तो सौकन का झगड़ा तो वहीं से। एक बार दोनों में जब तलिश हुई, हजरत सारा और हजरत हाजरा में कोई इख्तिलाफी बात हुई, झगड़ा हुआ। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो उसने कसम खाई हजरत सारा ने कि कसम खाकर कहती हूँ जब मौका पाऊंगी तुम्हारा कुछ काट दूंगी। जोश में क्या काटूंगी, ताकि जहां से पाऊंगी कान पाऊंगी कान काटूंगी, नाक पाऊंगी नाक काटूंगी, उंगली पाऊंगी वहां काटूंगी, पैर काट दूंगी, जो करूंगी करूंगी। ये कसम उसने खाई थी। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा कि जाओ इब्राहिम से कहो कि दोनों में सुलह करवा दें, दोनों बीवी में। चुनांचे जिब्राइल आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपकी बीवी ने यह कसम खा रखी है कि इसका अगर मौका पाए तो हाजरा का कुछ न कुछ वो काट डालेगी। ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। तो फिर क्या करें, ताकि दोनों में सुलह कर दें। उधर से भी सुन रही थी हजरत सारा, उसने कहा अच्छा माँ हिलतु यमीनी, मैंने जो कसम खाई है उस कसम का क्या होगा, कसम भी तो पूरी हो, वरना फिर अल्लाह की बारगाह में मेरी पकड़ हो जाएगी, मेरी गिरफ्त हो जाएगी। मैंने कसम खाई है उसका क्या होगा। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने वही उतार दी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ये कीजिए, क्या कीजिए। यहाँ एक और पते की बात बता रहा हूँ। हुआ ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने आकर ये कहा, फरिश्ते ने आकर कि आप हजरत सारा से कहिए कि वो हजरत हाजरा के कान छेद दें। वाह, ये कसम का कफारा। वो जो कसम खाई थी कि मैं कुछ काट डालूंगी, तो कसम भी तो पूरी होना चाहिए। चलो आप सुलह करा दे रहे, लेकिन कसम पूरी कैसे होगी। तो पता चला, कहा कि नहीं, अब कहो हाजरा सारा से कि वो हाजरा के कान छेद दें। चुनांचे हजरत सारा ने अपने सौकन हाजरा के कान छेद दिए। वहीं से रवाज आज तक चला आ रहा है। ये रस्म, कान छेदवाने की रस्म हमारी कोई नई रस्म नहीं है हमारी, बल्कि ये कहा जा सकता है कि हजरत हाजरा की सुन्नत है। हजरत हाजरा में सबसे पहली औरत वो है जिन्होंने कान छेदवाया और छेदा को। वो कसम जो हजरत सारा ने खा रखी थी, उस कसम को पूरा करने के लिए कान छेद दिए। 2 बार। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बाल के सफेद होने का तसव्वुर उससे पहले नहीं था। बाल किसी के सफेद नहीं हुए। हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत शीश, किसी के भी, हत्ता कि जितने इंसान थे, किसी इंसान के बाल कभी सफेद नहीं हुए। सबसे पहला वो नबी, सबसे पहला वो पैगंबर है जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल सबसे पहले सफेद हुए। उससे पहले बाल के सफेद होने का कोई तस्वुर या कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। एक बार जब आईना देखा तो क्या यार ये क्या हो गया, अल्लाह से कहने लगा या अल्लाह ये बाल की सफेदी क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो मेरा नूर है, वो तेरा वकार है। आपका नूर मेरा वकार, ताकि हाँ बाल की सफेदी के बाद लोगों की शराफत बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। ये इज्जत का जरिया है और तेरी करामत का जरिया है, लोग इज्जत ज्यादा करेंगे। बहुत खुश हुए कि वाह कमाल की बात है। आगे की रिवायत में तो ये भी लिखा है कि बाल जब सफेद हो जाते हैं तो इंसान को उखेड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उखेड़ना नहीं चाहिए, बाल सफेद हो जाते हैं तो हर बाल पर एक नेकी मिलती है। आप कहाँ जाते हैं, आप बाल को उखेड़ते हैं कि बाल सफेद हो गए। लोग मरने की बात है मुसलमानों। और सबसे पहला वो नबी है जिसने सबसे पहले नाखून तराशे, इससे पहले कोई नाखून नहीं पड़ता। तो हजरत इब्राहिम की खुसूसियात हैं।
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر کہ بادشاہ مجبور ہو گیا اور ان کی بیوی کو اور پھر اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیجا اور یہ ان کے ساتھ چلتی رہی. یعنی پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک تو حاجرہ سے اور ایک سارہ سے. سارہ سے جو بیٹا ہے اس کا نام آپ نے سن لیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسی سے پوری نسل چلی حضرت یوسف علیہ السلام. یہ مختصر سی تاریخ تھی. بھائی آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اور عطا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ان کا مناظرہ ان کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے کہ سارے بتوں کو توڑ کر سب سے بڑا بت کے اوپر کاندھے پر کلاڑا لٹکا دیا تھا تاکہ وہ اسی سے پوچھیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی حجت تھی اور دلیل تھی. پوچھتے کیا؟ پوچھے گا تو بتا دے گا کوئی بت، لیکن کہا کہ نہیں، تاکہ میں مضبوط ہو جاؤں کہ پوچھو جس کو تم خدا مانتے ہو، تمہارا خدا بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے. جب پوچھنے گیا کہا کہ بے وقوف بنا رہے ہو، کیسے یہ بولے گا؟ کہا کہ واہ یہ بولے گا نہیں تو پھر ایسے لوگ ایسی چیز کو خدا کیوں مان لیے تم جو بولے نہیں، جو اپنے اوپر سے مکھی نہ ہکا پائے، ایسوں کو خدا مانتے ہو؟ نعوذ باللہ. نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو وہاں سے سورج کو نکالتا ہے اور ادھر لا کے ڈبا دیتا ہے. ایک پوری تقریر ہے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے. یہ مختصر سی بات تھی. قلب سلیم پر ہم بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. اللہ نے قلب سلیم عطا کیا، اور عام مومن کو بھی چاہیے کہ اپنا دل جب اللہ سے مانگے تو دل سلیم مانگے. اب قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کوئی چیز جب قیامت کے دن انسان کو کام نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم سے اس کو بہت اونچا پہنچائے گا. حضرت ابراہیم بچپن ہی سے موحد تھے، بچپن ہی سے نبوت پنپ رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم عطا کیا تھا. اب قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک ایسا دل جو بالکل پاک، ایسا دل جو بالکل آئینے کی طرح شفاف، آگینے کی طرح چمکتا ہوا ہو. ایسا ایک بات. دوسری بات، ایسا دل جو دنیاوی عیش و عشرت کی طرف مائل نہ ہو، دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو. اور ایسا دل جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی جگہ نہ ہو. ایسے دل کو قلب سلیم کرتے ہیں، اور یہی دعا مانگنا چاہیے. اور یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت ان کو عطا کی تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. اور ابراہیم کا معنی جان لیتے ہیں. ابراہیم کی وجہ تسمیہ، ابراہیم کی وجہ تسمیہ کا مطلب اس کے ابراہیم نام ہونے کی وجہ کیا ہے. یہاں سے ایک بات آپ کو اور سمجھ میں آئے. ایک لفظ ہے ابراہام، اور ایک لفظ ہے ابراہیم یا کے ساتھ، اور ایک لفظ ہے ابراہیم بغیر یا کے، اور ایک لفظ ہے براہام الف ختم کر کے. تو یہ سارے الفاظ کو ملا کر بائبل نے جو طے کیا اور لکھا ہے، اور تالمود میں یہودیوں کی جو بڑی کتاب ہے، بڑی اوتھینٹک بک مانی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے، اور مورخین نے بھی، کہ ابراہیم کے معنی آتے ہیں کثیر الاولاد، یعنی تم بے شمار انسانوں کے باپ بنو گے. اور آج تک پوری اولاد اگر چلی تو حضرت ابراہیم سے نسل چلی. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کے معنی آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے باپ، پوری دنیا کا باپ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گرمی بہت ہے، پنکھا چلا اس نے ہے.